روزانہ نماز عصر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں، ہر مہینہ کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو نماز عصر کے وقت میں آپ کو کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو ارب پتی بنا دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہیں ہے، اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، ایسا بندہ بھی اگر اس عمل کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر اس کا مقدس سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی، اور آپ روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے لگا لیے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں نہیں آتا، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے عمل سے رزلٹ حاصل کیا، 100% اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں۔ اگر آپ کے حاسدین آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما لیں گے۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں۔ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں، اس پر توجہ کیجیے گا۔ اس کو اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگی میں داخل کر دے۔ یقین جانے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے، اور اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی فائدے میں بتاؤں وہ کم ہے، لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے، آپ کو پہلے ہی دن ہی عمل کی تاثیر ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں جاتا۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لوٹ گیا۔ یعنی نماز عصر کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر تم میں سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، سورج نکلنے اور غروب سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کے پڑھنے کے بے شمار برکت ہے۔ اسماء حسنہ کی ان کی تعداد 99 ہے، اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہے ان کو یاد کر لیتا ہے، یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار برکت کے حامل ہیں، اور ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کرے۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہے انشاءاللہ وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے
وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے دن یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے وقت کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقصد کی نیت کیجئے گا۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ اگر جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا اللہ یا رحمان پڑھنے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 100 بار یعنی 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یاد رہے عصر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو شر ہے وہ آپ سے دور چلے جائیں گے، اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ 100 بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان کی پڑھ لے، تب دوسرے نمبر پر آپ نے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائیں گے، اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اور اس کی فضیلت اور اجر کتنا زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورہ اخلاص سے بہت محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق جو امام تھے اور ہر نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہا مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورت اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرضہ، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کی خاص عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے، اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کرامت ہی ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے جس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، فجر اور عصر کی نماز، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک آخر میں 11 مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نواز دے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھیکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب کرے تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔